وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. اللہ نے کہہ دیا کہ جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم کہاں رک رہے ہیں؟ جو اللہ کے نبی دیا وہ بھی نہیں لیتے، جس سے روکے اس سے رکتے بھی نہیں. پوری مخالفت ہوتی. کیونکہ اعتماد نہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اعتماد کرنا ہے. اللہ کے نبی کی ذات پہ اعتماد کرو، جس طرح صحابہ کرام نے اعتماد کیا. آج دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہیں؟ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی؟ جنہیں چنے الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ ہیں تو ہیں، لیکن جو سارے کے سارے مسلمان نہیں. کہا جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ میری عقل نہیں مانتی. میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا کیونکہ میری عقل نہیں مانتی. تیری عقل مانو تو بھی تجھے ماننا ہے، تیری عقل نہ مانے تب بھی تجھے ماننا ہے. قرآن میں ہے نا کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے جا کر کے مردے کو لگاؤ، مردہ اٹھ جائے گا، اٹھ کر کے کہے گا کہ اس کو کس نے مارا. قرآن میں ہے. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن عقل نہیں مانتی. گوشت لگاؤ، زندہ ہوتا آدمی، عقل مانتی نہیں، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا. ہم مان رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال تعالیٰ فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع سخن آپ تک پہنچ چکا ہے اشتہارات کے ذریعے سے، اور وہ ہے اعتماد ہو تو کس پر. دنیا کے اندر ہماری زندگی کا ہر شعبہ اعتماد پر چلتا ہے. بغیر اعتماد کے کوئی شعبہ نہیں چلتا. اگر کسی کو کاروبار کرنا ہے تو پارٹنر اس کو بنائے گا جس پر اس کو اعتماد ہے. اور ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلا دیتے ہیں تو اس اسکول میں ہم بچوں کو داخلہ کرائیں گے جس اسکول پر ہمارا اعتماد ہے. اسی طرح سے لمبے سفر پہ آپ کو جانا ہے، مجھے جانا ہے، ہر گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے بلکہ اسی گاڑی پر بیٹھیں گے جس گاڑی پر ہمیں اعتماد ہے. قدم قدم پر اعتماد ہے. اعتماد کے بغیر کوئی کام نہیں بنتا. اور ہم کس کس پر اعتماد کر لیتے ہیں؟
اگر کوئی ہمیں بتائے کہ بھائی آگے پولیس کی چیکنگ ہو رہی ہے، لائسنس پکڑ رہے ہیں، لائسنس چیک کیا جا رہا ہے، تو ہم فوراً رک جائیں گے اور اپنا راستہ بدل دیں گے پیچھے سے، کیونکہ ہم نے اس کی بات پر اعتماد کر لیا۔ حالانکہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن ہم نے اس پر اعتماد کر لیا۔ اخبار کی نیوز پر ہم اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ اخبار کے ساری خبریں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ وہ اخبار کے صفحوں کو بھرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے سارے صحیح اور غلط تمام کے تمام جو ہے خبروں کو چھاپ دیتا ہے، لیکن ہمیں اعتماد ہوتا ہے، ہر ایک پر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمیں اگر اعتماد نہیں ہے تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو، آپ کے اتباع کو ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہم کتراتے ہیں، نبی کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد ہے تو سب کچھ ہے، اگر اعتماد ہے تو ناکامی ہے۔ اعتماد ہے نبی کے اوپر تو کامیابی ہے، اگر نبی پر اعتماد نہیں تو ناکامی ہے۔ کاتب وحی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ آپ کی ساری باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بھی بات آتی، وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی پہ اعتماد ہے، نبی کے ہر لفظ کو لکھ لیا کرتا ہوں، اور میں نے کبھی نبی کے ایک لفظ کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن صحابہ، سردار قریش کے سرداروں نے کہا ہے عبداللہ تم عجیب آدمی ہو، اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی بھی بشر ہے، وہ کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی خوش فہمی میں بولتے ہیں، تم سب لکھ لیتے ہو۔ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن نبی سے آ کر کے شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا یہ ہے، سرداروں نے مجھے لکھنے سے منع کیا آپ کی باتوں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اکتب، اے عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان باہر نکالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اعتماد نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے ہمارے اوپر اللہ کے نبی کی باتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر کے بھیجا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنا کلام، آخری کلام مجید بھی آپ کے اوپر نازل فرمایا، اور فرما دیا وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہاں پہ رسول کی اطاعت کی فرضیت نکلتی ہے، رسول جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اعتماد کرو نبی پر۔ نبی اپنی زبان سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہر آدمی اپنی مرضی سے بولتا، اپنی خواہش سے بولتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ ہاں، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہلوا رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہاں، اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے، اور جب ہم نبی کی اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا میرے بھائیوں، ایک تو ہے ایک آدمی ایک بادشاہ سے محبت کرتا ہے، لیکن بادشاہ اس آدمی سے محبت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، لیکن عمل نہیں، زبان سے کہتا عمل نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا نوازنے والا ہوگا۔ فرمایا اگر تم اللہ جب
ہم سے محبت کرنے لگا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہی نہ ہمیں چاہیے، گناہ ہمارے معاف ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آیتوں کو، ہمارے قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیں، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کا خلاصہ اللہ کے نبی کے ذمہ کر دیا، اور نبی نے جو بھی بتایا میرے بھائیوں وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ صرف قرآن اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں خبردار، مجھے قرآن کے علاوہ ایک اور اس جیسی چیز دی گئی، اور وہی حدیث ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کو لینا ضروری۔ حدیث ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی۔ تیری عقل مانو تو بھی وہاں ماننا ہے، تیری عقل نہ مانے تب بھی جو ہے ماننا ہے۔ صحابہ کا اعتماد کیسا تھا، صحابہ کا اعتماد کیسا تھا۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ آیت قرآن میں ہے سورہ الحاقہ، آیت نمبر 44 سے لے کر کے 47 تک آپ پڑھ لیجئے۔ دل دہلانے والی آیتیں ہیں، دل کو دہلا دینے والی۔ اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں فرما رہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہے اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا، یعنی اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے نہیں بتائی کر لیتا، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ آگے اللہ فرمائے فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور ہمیں کوئی روکنے والا بھی نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو، روکنے والا بھی ہمیں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات بولتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے نبی کی گردن کاٹ دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، پھر بھی ہمیں نبی کی بات پر اعتماد نہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اعتماد کیا۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بہن اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ فوراً تجھے شفا دے دے گا۔ ہاں، ان صبرتی لکی الجنہ، اگر تو صبر کرتی ہے تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی زبان سے جنت کی بشارت نکلی، وہ خاتون ہے، مرد ہی نہیں خاتون بھی، عورتیں بھی جو ہے نبی کی ذات پر اعتماد کرتی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا مت کیجئے، شفا کی دعا مت کیجئے، میں صبر کر لوں گی۔ آپ کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی اور مجھے آپ کی ذات پہ اعتماد ہے، میں صبر کر لوں گی۔ اللہ اکبر، صبر کر لوں گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دیکھیے، ایک طرف نقد سودا یہ عورت کے لیے، ایک طرف ادھار سودا۔ ادھار سودے کو جو ہے اس خاتون نے جو ہے اختیار کیا، اور ادھار ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، اسی پر دیا جاتا اسی کو ادھار دیا جاتا جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ اللہ کے نبی پہ اعتماد ہے۔ جنت تو بعد میں مرنے کے بعد ملے گی نا، لیکن بیمار ہے شفا ہونا چاہیے، لیکن وہ صبر کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہتے کہتے سنتے سنتے تھک چکے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جا رہی ہیں، لیکن ہمارے اندر نبی پر اعتماد نہیں آتا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آگے ڈاکو ہے، پیسہ مال لوٹ رہا، ہم رک جائیں گے، اس کے بعد پہ یقین کریں گے، اعتماد کریں گے، لیکن نبی کے بات پہ اعتماد نہیں۔ نبی نے کہا جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم نے کئی بار یہ بات سنی، لیکن اعتماد نہیں، اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار نہیں کر رہی۔
اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ صحابہ کو ایک ایک واقعے اتنے ہیں، ایک عورت نہیں، تمام عورتوں کا معاملہ ویسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ عید کا خطبہ دیے، اور خطبہ دینے کے بعد عورتوں کے ڈیرے کے پاس گئے، جا کر کے کہا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، یعنی مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، صدقہ کرو۔ عورتیں اس دن ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنے گلے میں عید کا دن تھا، زیورات پہن کر آئی تھیں، سارے زیورات نکال کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں ڈال دیے۔ اعتماد تھا، نبی نے کہا صدقہ کرو جنت میں جائیں گی، نکال کر کے سارے زیورات نکال کے ڈال دیے۔ ہاں، 100 روپے ہمارے جیب سے نہیں نکلتے ہیں، زیورات سارے کے سارے کتنے تولے ہوں گے، سارے کے سارے نکال کر کے ڈال دیے۔ اسی طرح سے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے قد کے، چھوٹے قد کے، کالی رنگت والے، مدینے کی گلیوں میں پھر کر کے سبزی بیچنے والے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا، اے جلیبیب، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت جلیبیب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پھیری لگانے والا، بنڈی پہ ترکاری بیچنے والا، گلی گلی پھر کر کے مجھے رشتہ کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا، جلیبیب، میں تیرے لیے رشتہ لگاتا ہوں۔ اللہ کے نبی، اگر آپ رشتہ لگاتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن مجھے کوئی دینے والا نہیں۔ تو کہا، جاؤ فلاں صحابی کے پاس جو انصار کے سردار ہیں، انصاری سردار کے پاس جاؤ، جا کر کے کہو اللہ کے نبی نے تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کیا۔ وہ گئے، ڈرتے ڈرتے سہمے پہنچے، کیا جواب ملے گا، وہ مجھے کیسا دیں گے؟ لیکن اللہ کی نبی کی ذات پہ اعتماد تھا، نبی بھیجے تو کام بن جائے گا، لیکن اپنی ذات سے یہ سوچ رہے کہ وہ لوگ کیا جواب دیں گے، کیا جواب ملے گا۔ سہمے گئے، کٹکا مارا، سردار باہر آئے، کہا، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا ہے، میرے ساتھ رشتہ طے کر کے بھیجا ہے۔ صحابی پریشان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر اعتماد ہے، لیکن یہ سوچ رہے کہ میری بیٹی کیا کہے گی، میری بیٹی یہ رشتہ کیسے قبول کرے گی۔ کہا، اندر گئے، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی بھی پریشان، ہم اپنی بیٹی کو کیسا سمجھائیں گے، ہماری بیٹی کیسا مانے گی۔ روایت میں آتی، ماں باپ کی بات پردے کی اوڑ میں وہ لڑکی سن رہی تھی، پردہ ہٹائی، اندر آئی، کہا، امی ابا، اے امی جان، اے ابا جان، کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کس کا رشتہ ٹھکرانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ جلیبیب کا رشتہ اگر میرے لیے اللہ کے نبی نے چنا ہے، اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے، تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی ذات پہ اعتماد ہے، نبی بھیجے اگر میرے لیے، نبی نے جلیبیب کو میرے لیے پسند کیا ہے، تو اس سے اچھا رشتہ مجھے نہیں مل سکتا۔ شادی ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے دیکھا مدینے کے اندر جب زکوٰۃ وصول کی جاتی تو سب سے زیادہ اس زکوٰۃ جلیبیب کے گھر سے نکلتی۔ اللہ نے اتنا نوازا، کیوں؟ کیونکہ لڑکی نے نبی پر اعتماد کیا تھا، لڑکی نے اعتماد کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت تبوک کا معاملہ آپ نے بار بار سنا ہے، سارے لوگ، اللہ کے نبی نے کہا، یہ جو سفر ہے، یہ جو غزوہ ہے، یہ بڑا جو ہے تنگ دستی کا ہے، بیت المال میں خزانہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے صدقہ کرو، لاؤ مال ڈالو، جو بھی میرا صحابی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس غزوے کے لیے چندہ دے گا، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی نے اعلان کر دیا، سب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق لا کر کے ڈال دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر کے آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال تھا آدھا لے کر کے آیا ہوں۔ بولا، گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے؟ گھر پہ آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر بھی آ رہے ہیں، مال کو لے کر کے آ رہے ہیں۔
سارا مال لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو تھا سب لے کر کے آ گیا، سارے کا سارا لے کر کے آ گیا۔ گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 100 روپے 10 روپے نہیں نکلتے ہم سے، یہ تو سارا مال لے کر کے آ گئے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی، عثمان تم بھی بولو، اعلان کرو۔ حضرت عثمان نے اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے لکھ لیجئے۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لکھ لیجئے۔ 100 اونٹ 2-3 کروڑ کے بنتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ کہا اور اونٹوں کی ضرورت ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 اونٹ لکھ لیجئے۔ کہا اور اونٹوں کی ضرورت ہے؟ کہا اور 100 اونٹ لکھ لیجئے ساز و سامان کے ساتھ۔ روایتوں میں بات آتی 700 اونٹ 700 اونٹ سامان کے ساتھ آپ نے دیا اللہ کے راستے میں۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 گھوڑے لکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 100 گھوڑے میرے طرف سے لکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد اگر عثمان ایک نیکی بھی نہیں کرا پھر بھی جنتی، پھر بھی جنتی۔ کہا ابو عثمان نقدی کی بھی ضرورت ہے، نیٹ کیش کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں گئے، ایک تھیلی میں 100 درہم سونے کے سکے، 100 ہزار سونے کے سکے رکھے، سارے کے سارے لا کر کے نبی کے حوالے کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں میں کبھی ہاتھ ڈالتے، کبھی نکالتے، کبھی الٹ پلٹ کرتے۔ دیکھا، پھر فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی گناہ بھی کرا تب بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے نیکی بھی نہیں کرا تو جنتی، اب گناہ بھی کرا تو بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں بھرا، اپنے غلام کو بلایا، کان میں کہا کہ چپکے سے جانا، جو ہمارا قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے، وہ جو تجارتی قافلہ، اس میں کھجور ہیں، اس میں جو ہے کھانے پینے کا بہت سا سامان ہے، اس قافلے کو لے کے آنا، جانے کا تمہیں کسی کو اطلاع نہیں ملنا، کسی کو معلوم نہیں ہونا، چپ کر کے جاؤ، دوسرے راستے سے کوئی نہ دیکھے تمہیں، تاکہ جب قافلہ آ جائے یہاں پر اللہ کے نبی دیکھ کر اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہو گئے، قافلہ لے کر کے آ گئے، قافلہ قریب آیا، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ قافلہ کیسا ہے، کس کا ہے؟ حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا قافلہ ہے، شام سے آ رہا ہے، اس میں جو ہے کھجور ہیں اور کھانے پینے کا بہت سارا سامان ہے، یہ سارے کا سارا مجاہدین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے وقف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ میں آج عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ صحابہ کا اعتماد ایسا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے گھوڑا خریدا، ایک گھوڑا خریدا اور اس کو کہا کہ تم گھوڑا لے کر کے میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں پیسے دوں گا گھر کے پاس۔ اللہ کے نبی آگے آگے، وہ پیچھے گھوڑا لے کر کے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا دوسروں کو بیچ رہا ہے، گھوڑا دوسروں کو بیچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا بات ہے، تم نے تو گھوڑا مجھے بیچ دیا تھا، پھر دوبارہ اس کو بیچ رہے ہیں؟ کہا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بیچا، وہ پیسہ زیادہ دے رہا تھا، اس کی نیت بدل گئی اور کہا کہ نہیں آپ کو میں نے نہیں بیچا۔ بولا تم نے مجھے بیچا ہے۔ صحابہ وہاں پر جمع ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا گھوڑے والے نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خریدا ہے تو گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اب گواہ کہاں سے لاؤں، کیونکہ جس وقت میں نے گھوڑا خریدا تھا اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، گھوڑا خریدا ضرور ہوں لیکن گواہ کہاں سے لاؤں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی، وہ آگے بڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے۔ اس
گھوڑے والے کو کہا کہ تجھے گواہی چاہیے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے، میرے آقا نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گواہی مل گئی، لے لو، پیسہ دے دو اور گھوڑا لے جاؤ۔ بہرحال پیسے دے دیے گئے، گھوڑا لے کے چلے گئے۔ وہ چلا جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یار خزیمہ، تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم موجود نہیں تھے، تم گواہی کیسے دے؟ گواہی تب دیتے جب تم وہاں موجود ہوتے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی ہے۔ مجھے آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہ کہا ہے تو آپ نے گھوڑا خریدا ہی ہے، میرے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ جنت اور جہنم کو مان لیا، یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، کسی چیز کی گواہی چاہیے تو دو مردوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر تمہیں میرا یہ خزیمہ مل جائے، ایک خزیمہ کی گواہی کافی ہے تمہارے لیے۔ یہ صحابہ کا مقام، کیونکہ انہوں نے اعتماد کیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مرنے لگے، بیمار تھے، ان کے رشتہ دار رو رہے ہیں، ہوش نہیں ہے، ہوش آیا، دیکھا رشتہ دار رو رہے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ تم اس لیے رو رہے ہو کہ میں مرنے والا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں؟ سنو، میں ابھی نہیں مروں گا، اللہ اکبر، میں ابھی نہیں مروں گا، موت مجھے ابھی نہیں آئے گی۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات کہتے ہو، موت نہیں آئے گی؟ تمہیں پتہ ہے موت کب آئے گی؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ عمار میدان جنگ میں شہید ہوگا، میدان جنگ میں شہید ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا، نبی کی بشارت ہے، میں میدان جنگ میں ہی شہید، آج نہیں مروں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے غالباً جنگ صفین کے اندر ان کی موت آئی۔ یہ اعتماد تھا، نبی ایک بات بول دیتے تو یقین کر لیتے، اعتماد پختہ اعتماد تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں فتنے شروع ہوئے، اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی کہ جب اگر فتنے عام ہو جائیں تو تم جنگلوں میں چلے جانا، جنگل میں جا کر کے زندگی بسر کرنا۔ حدیث یاد آئی، اب فتنے شروع ہو گئے، مدینے کے اوپر لوگ حملہ کر رہے ہیں، فتنے آئے۔ بیوی سے کہا چلو، اللہ کے نبی کی حدیث مجھے یاد آئی، ہم یہاں سے نکل کر کسی جنگل بیابان میں چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس بکریاں ہیں، ان بکریوں پہ ہم گزارا کر لیتے ہیں، بکریوں پہ گزارا کر لیں گے، جنگل میں چلے جائیں گے۔ جنگل میں چلے گئے، وہاں رہ رہے تھے، آب و ہوا ان کو بنی نہیں، اور وہ بیمار پڑ گئے، ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، موت کا وقت قریب آیا، بیوی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، کہا مت رو مت رو، ہر ایک کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے، رونا مت۔ کہا ابو ذر، ایک مسئلہ نہیں ہے، غموں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے پڑے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوں، شریک ہوں، اور وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، لیکن یہاں پر میرے اکیلے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں کیسے تجھے غسل دوں، میں کیسے تمہیں کفن پہناؤں، اور کیا میں اکیلے تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں، اور تمہیں دفن کیا میں اکیلی کیسے کر سکتی ہوں؟ اچھا تو یہ بات ہے تو سن لے، بشارت سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی تھی۔ ایک مرتبہ ہم 8-9 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی کی موت جنگل بیابان میں آئے گی، جنگل بیابان میں آئے گی، اور سن لے
میرے ساتھ اس وقت جتنے ساتھی تھے سارے لوگ، کوئی شہر میں کسی کی موت ہو گئی، کسی کی کسی دیہات میں موت ہو گئی، کسی کے گھر میں موت ہو گئی، وہ سارے کے سارے مر چکے، وفات پا چکے، میں اکیلا ان میں سے باقی ہوں، اور میں یہ جنگل بیابان میں ہوں۔ اللہ کے نبی کی جو بشارت تھی وہ میرے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ جنگل میں جائے گا، اور اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں۔ تو وفات ہوئی تو کہا بیوی سے، جب میری وفات ہو جائے، میری روح قبض ہو جائے، تو میری نعش کو گھسیٹ کر کے تو اٹھا نہیں سکتی نا، تو گھسیٹ کر کے اس جو سڑک ہے وہ سڑک پر کنارے لے کر کے چلے جانا، وہاں پر رکھ دینا۔ ایک قافلہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی جنازے کی نماز، وہ جنگل میں مرے گا لیکن اس کی جنازے کی نماز مسلمانوں کی بڑی جماعت جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھے گی، ایک آدمی بھی وہاں نہیں ہوگا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی جنازے کی نماز میں مسلمانوں کی بڑی جماعت آئے گی جو نماز پڑھے گی۔ مجھے نبی کی ذات پر اعتماد ہے، مرنے کے بعد مجھے لے جا کر کے میری اس نعش کو گھسیٹ کے سڑک کے کنارے لے جانا، اور اس قافلے کا انتظار کرنا، وہ ضرور آئے گا۔ وہ فوراً وفات ہونے کے بعد ان کی بیوی فوراً سڑک کے پاس گئی، ایسا نہ ہو کہ وہ قافلہ نکل کر کے آگے چلے جائے۔ جاتے ہی دیکھے کہ دو گھوڑ سوار آ رہے ہیں، انہیں روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم ابو ذر غفاری کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری، یہ جو خیمہ دیکھ رہے ہو یہ میرے ابو ذر غفاری کا ہے، ابھی تمہارے آنے سے کچھ لمحے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ وہ لوگ آئے، دیکھا تو وہ مر چکے، ان کی وفات ہو چکی۔ وہ فوراً دوڑے گئے، جا کر کے جو ہے قافلے کو بلا کے لانے گئے۔ دیکھا دور جانے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے امیر تھے، وہ بڑے مسلمانوں کے بڑے قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جا کر کے دیکھا، ان کو بلا کے لاؤ، سارا قافلہ آیا اور جو ہے ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو جو ہے دفنایا، قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، لگا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، میں سمجھ نہیں سکا۔ دفن کر دیے۔ اس کے بعد قافلہ واپس جا رہا ہے، قافلے کے لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے عبداللہ، اے امیر، آپ یہ جو بات کہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم جہاد کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری بڑی سست تھی، وہ پیچھے ہو گئے تھے، کافی پیچھے۔ اللہ کے نبی نے سارے قافلے کو روک دیا، رکو، ابو ذر کو آنے دو، ابو ذر کو ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہا، دور سے دیکھا کہ ایک سواری پہ آدمی آ رہا ہے، کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ میرے ابو ذر نہیں ہے؟ کہا لوگوں نے دیکھا کہ ہاں ابو ذر ہی لگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری پہ اللہ رحم فرمائے، رحم فرمائے۔ ابو ذر غفاری، غفار قبیلے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قبیلے والوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفار قبیلے کے سارے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ قبیلہ قریش بھی تھا لیکن سارا قبیلہ معاف نہیں ہوا، مغفرت نہیں ہوئی۔ قریش کے قبیلے میں ابو بکر و عمر بھی ہے، وہ جنتی ہیں۔ اسی قبیلے میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، وہ جہنم میں۔ لیکن غفار جو قبیلہ ہے سارے کا سارا اللہ ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ ابو ذر پہ جو ہے رحم فرمائے، وہ اکیلا مرے گا، اکیلا دفن ہوگا، اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر آدمی اکیلا مرتا ہے،
اکیلا ہی جو ہے دفن ہوتا ہے، اکیلا ہی اٹھے گا۔ تو آج مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اس جنگل بیابان کے اندر وہ اکیلا مرا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، اور اس جگہ پر کوئی دوسرا آدمی مرا نہیں، نہ ان سے پہلے کوئی مرا، نہ ان کے بعد کوئی مرے گا، اور اکیلا دفن ہوا۔ وہاں قبرستان نہیں تھا، اکیلے ابو ذر غفاری کی قبر وہاں پر، اور اکیلا اس میدان سے، اس جنگل سے اکیلا اٹھے گا۔ یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں، کیونکہ صحابہ کا اعتماد ویسا تھا۔ ہمارا اعتماد نہیں ہے، ہمارا اعتماد نہیں۔ کئی حدیثیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں اعتماد نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم کہاں رک رہے ہیں؟ جو اللہ کے نبی دیا وہ بھی نہیں لیتے، جس سے روکے اس سے رکتے بھی نہیں، پوری مخالفت ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اعتماد نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اعتماد کرنا ہے، اللہ کے نبی کی ذات پہ اعتماد کرو، جس طرح صحابہ کرام نے اعتماد کیا۔ آج دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں جو نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہیں؟ کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی؟ جنہیں چنے الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ ہیں تو ہیں، لیکن جو سارے کے سارے مسلمان نہیں۔ کہا جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ میری عقل نہیں مانتی، میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا کیونکہ میری عقل نہیں مانتی۔ تیری عقل مانو تو بھی تجھے ماننا ہے، تیری عقل نہ مانے تب بھی تجھے ماننا ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے جا کر کے مردے کو لگاؤ، مردہ اٹھ جائے گا، اٹھ کر کے کہے گا کہ اس کو کس نے مارا۔ قرآن میں ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن عقل نہیں مانتی۔ گوشت لگاؤ، زندہ ہوتا آدمی، عقل مانتی نہیں، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا، ہم مان رہے ہیں۔ قرآن میں ہے ایک آدمی کو 100 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا۔ اس کا کھانا بھی باسی نہیں ہوا، اس کی سواری بھی ہڈیاں ہو گئی تھی، وہ سواری کو بھی زندہ کر دیا، اس کو بھی زندہ کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو یقین عقل نہیں مانتی۔ 309 سال اصحاب غار، اصحاب کہف، 309 سال تک سلا دیا اللہ تعالیٰ۔ کوئی سوتا 309 سال تک؟ کوئی سوتا؟ عقل نہیں مانتی۔ لیکن قرآن کے الفاظ، قرآن کے الفاظ پر جس طرح تمہیں یقین ہے، نبی کے فرامین پر بھی اس طرح یقین ہونا چاہیے۔ ہاں، تب ہی میرے بھائیوں ہم مسلمان کہلائیں گے۔ نبی پر پورا اعتماد کرو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، نبی کی جو ہے نبی پر اعتماد کرو، نبی کی باتوں کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری طرح سے، جس طرح سے صحابہ کا اعتماد تھا، اس طرح کا اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے جو اموات ہیں، جو لوگ مر چکے، وفات پا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ جو مقروض ہے، اے اللہ تو اپنے خزانے سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی سے لگا دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے نمازی ہے، اے اللہ ان کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے دین ہیں، اے اللہ ان کو دین کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ جو اسلام سے باہر ہیں، اے اللہ جو غیر مسلم ہیں، اے اللہ ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما، اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم مسلمانوں کو اور غیروں تک، اور ہمارے مسلمان وہ مسلمان جو عقیدے میں جو ہے بالکل جو ہے عقیدے کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کے اصلاح کے لیے دعوت کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، ہم جو سیکھتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا بھی ہے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ہم اگر نہیں پہنچائیں گے تو دین کا علم کیسے پہنچے گا؟ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا،
لیکن وہ ذمہ داری امت پر ڈال دی گئی، امت پہ ڈال دی گئی۔ تو میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیں۔ اپن جو علم ہم حاصل کریں اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں، علم کو چھپا کر کے نہ رکھیں اور حق کو مت چھپائیں۔ حق آپ کو مل گیا اس پر ڈٹ جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ کو رب مان لیا تو میرے بھائیو اللہ کے تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ ہم اپنے نام سے مسلمان نہیں، اللہ کے ہاں کام والا مسلمان چاہیے، نام والا مسلمان نہیں۔ ہاں صحابہ کا نام مسلمان نام تھا پہلے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کیا تھے؟ عمر۔ اسلام لانے سے پہلے بھی عمر تھا، اس کے بعد بھی عمر ہے، نام نہیں بدلا۔ تو نام سے فائدہ نہیں بلکہ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تمہارے اندر تقوی کس کے اندر زیادہ ہے؟ قربانیاں صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، جس طرح سے صحابیات زیورات نکال کر کے ڈال دیے۔ جب کبھی مسجد کا معاملہ آتا، کبھی جو ہے مدارس کا معاملہ آتا، چندے کے اپیل ہوتی، آپ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق کھل کر کے جو ہے تعاون کرو، یہی آپ کو کل قیامت میں کام آنے والا۔ یہ صدقات آپ کو جو ہے جنت میں لے کر کے جائیں گے، یہ صدقات آپ کو بیماریوں کو دور کریں گے، آپ کی بیماریوں کو۔ تو جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اللہ جو فوت پا چکے ہیں، جو وفات ہو چکی ان کی، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اور جو کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔